بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم ناظرین بات کریں گے یہ حکمران ٹولے کی منافقت کی۔ انہوں نے منافقت کی انتہا کر دی ہے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ لوگ تیار بالکل نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں ان کا اس بات پر کہ ہمارے پرائم منسٹر لندن میں موجود تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہاں پر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے آئے ہیں، تو موصوف فرماتے ہیں کہ میں یہاں صرف لنچ کرنے آیا ہوں۔ آپ ان کی منافقت دیکھے قوم کہ یہ کیسی منافقت کرتے ہیں۔ ان کے ہی وزیر دفاع نے کل ایک چینل پر بیٹھ کر تصدیق کر دی کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کرنے گئے ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے گئے ہیں کہ آرمی چیف کسے تعینات کیا جائے۔ آپ ان کی جو خاندانی ذہنیت ہے، جو مغلیہ خاندان والا ان کا دماغ ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ مشورہ کرنا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، اور ان کے دو بھائی ہیں، ان کے اپنے بیٹے سلمان شہباز بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے خاندان سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا، جن سے یہ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم میاں نواز شریف صاحب کی ہی بات لے لیں، کیا ہمارا قانون وزیر اعظم صاحب کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک اشتہاری تاحیات نہل مجرم بگوڑے ان سے جا کے لندن میں مشورہ کریں کہ جناب میں نے آرمی چیف تعینات کرنا ہے، مجھے بتائیں میں کس کو تعینات کروں؟ مذاق در مذاق کر رہے ہیں آپ قوم کے ساتھ۔ اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں تھی تو آپ وزیر اعظم کیا بننے کے لیے آئے؟ اس وقت تو بڑا شوق تھا کہ سوٹ بوٹ پہن کر آیا کنیا۔ کوئی خدا کا خوف کریں، آپ میں تو ہلکی سی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ ہر معاملات میں جا کر لندن مشورہ کر رہے ہیں اپنے بھائی صاحب سے، تو بھائی صاحب اگر آپ میں اتنا دماغ نہیں ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ملکی سیکرٹ ایکٹ ہے، یہ آپ کی ملک کی سیکریسی ہے جو آپ بیرون ملک جا کے بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہلے ہی برطانیہ کی کالونی رہے ہیں، برطانیہ سے ہم آزاد ہوئے اور وہیں پہ ہی فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تو آزاد ہی نہیں ہوا ابھی تک ان سے۔ بظاہر تو آزاد ہے لیکن ذہنی طور پر ہم آج بھی غلام ہیں۔ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو رہے ہوں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے ملک میں مجرم ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے معاملات ان کی مرضی کے مطابق آپ نہ کریں۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا اور نہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ پوری دنیا میں ہمارا یہ مذاق بن گیا ہے۔ کبھی کسی ملک میں آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہو تو ایسا بحران یا ایسی قیاسرائیاں کسی ملک کے بارے میں نہیں کی جاتی۔ صرف یہ ملک پاکستان ہے جہاں پر ہمارے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، فلاں آرمی چیف ہونا چاہیے جی، فلاں آرمی چیف ہونا چاہیے۔ بھائی سپہ سالار دنیا میں بھی تعینات ہوتے ہیں، کبھی امریکہ کے سپہ سالار کا جو دنیا کی سپر پاور اس ٹائم کہلاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ تعینات کیسے کرنا ہے، کون ہوگا؟ کبھی سنا ہے؟ اسی طرح برطانیہ کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہے؟ اسی طرح رشیا ہے، اسی طرح چائنا ہے، اسی طرح باقی ممالک ہیں، آپ کے ساتھ بھارت ہے اور سعودی عربیہ ہے، ایران ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ ہمارا اندازہ کر لیں کہ ہم دنیا کی بڑی ایٹمی طاقتوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا ملک ہے اور ہم یرغمال بنے ہوئے ہیں ان کے ایجنٹوں کے ہاتھوں۔ یہ ایجنٹی کر رہے ہیں ان کی، اور یہ ایجنٹ بنے رہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی روش نہیں بدلنی، نہ یہ بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ کھاؤ پیو اور لٹو تو پھٹو تو پھر باہر پھٹو، پنجابی کا محاورہ ہے، یہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ جب حکومت کرنی ہو، آج ان کو حکومت مل جائے پنجاب میں ان کا بیٹا آ جائے گا،
حمزہ شہباز بھی آ جائے گا، اس کے بعد مریم صاحبہ بھی آ جائیں گی، کہ انہوں نے پروٹوکول کو انجوائے کرنا ہے بھرپور طریقے سے، اور اس عوام کا انہوں نے سوچنا ہی نہیں، اور نہ ہی آج تک انہوں نے سوچا ہے اس عوام کا۔ یہ صرف اگر کوئی بڑے منصوبے لگتے ہیں تو وہ کک بیکس کے لیے لگتے ہیں، کمیشنیں کھانے کے لیے لگتے ہیں، یہ کمیشنیں کھاتے ہیں اور بڑے منصوبے لگاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ان کی دولت میں کیسے اضافہ ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے جو ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا برطانیہ کے اخبار میں، وہ ساری دنیا میں جگ ہنسائی کروائی ہے انہوں نے، اپنی طرف سے بڑے تیس مار خاں بنے یہ کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم حد کے عزت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ لینے کے دینے بڑھ گئے ہیں، اس کی تفصیلات اب آگے آ رہی ہیں، اب جا کے ان کو پیش بھی ہونا پڑے گا، ان کو اب پتہ چل جائے گا۔ جو کہتے تھے ہم تو انٹرنیشنل صادق اور امین ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ انٹرنیشنل چور سے انٹرنیشنل صادق اور امین کیسے آپ بنے تھے۔ یہ بن ہی نہیں سکتے آپ، مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہے، انہوں نے کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں جس کے مطابق وہ چلتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو اس چیز کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے قانون میں دیکھیں نا، قانون سویا ہوا ہے، اب سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، ملک کا وزیر دفاع تصدیق کر رہا ہے کہ وہ وہاں پہ مشاورت کرنے گئے ہیں سیاسی، یہ آرمی چیف کی تعیناتی کرنے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب عمران خان نے مراسلہ لہرایا تو عدالت حرکت میں آئی کہ یہ سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو یہ تو کھلم کھلا خلاف ورزی، اس کی تصدیق بھی وزیر دفاع نے کر دی ہے۔ اب کون کارروائی کرے گا؟ نہیں کارروائی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ دوہرا معیار ہے، یہاں پہ جو ایجنٹ حضرات ہیں ان کی ویلیو ہے، یہاں پر پاکستانی شہریوں کی تھوڑی ویلیو ہے۔ عمران خان کا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے، تو اس لیے اس کو تو انہوں نے دبانے کی کوشش کرنی تھی، اب تو نہیں ہے، اب نہ ہی قانون حرکت میں آئے گا۔ اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب وہ اپنا سا منہ لے کر آگے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کون سا نام دے دیا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں تعینات کروں یا نہ کروں۔ بہرحال یہ آگے کی بات ہے، لیکن پاک فوج ایک مضبوط فوج ہے اور ایک مضبوط ادارہ ہے، یہ جس کو مرضی آرمی چیف لگائیں۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ پاک فوج ایک منظم افواج ہے، ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ان کے لیے، یہ ان کی ذہنی سوچ ہے، یہ پنجاب پولیس نہیں ہے، وہ پاک فوج ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔